اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ محترم احباب، اس آیت مبارکہ کے حوالہ سے اس سے قبل 2 درس ہو چکے ہیں۔ ایک درس میں آیت مبارکہ کا کچھ مفہوم وغیرہ واضح کیا گیا اور طلاق یافتہ عورت کی رضاعت کے حق کو واضح کیا گیا، اور دوسرے درس میں ایک اہم مسئلہ کے اوپر گفتگو شروع کی گئی کہ رضاعت کی مدت کتنی ہے۔ اس حوالے سے میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ یہ ایک متفقہ مسئلہ ہے، اور 2 سال سے کم عمر کا بچہ اگر کسی عورت کا دودھ پیے تو وہ اس کی ماں بنتی ہے۔ احناف کا فتویٰ بھی اس پر ہے۔ آج کی میری گفتگو کو سمجھنے کے لیے گزشتہ درس جو ہے وہ بھی آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ میں نے گزشتہ درس میں یہ بتلایا تھا کہ عموماً لوگ جس مسئلے میں جھگڑا سمجھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دودھ کتنا عرصہ پلانا چاہیے، حالانکہ اس کے اندر کوئی اختلافی رائے ہے ہی کوئی نہیں۔ اور جو اختلافی رائے والا مسئلہ ہے وہ ہے کہ کتنی عمر کا بچہ دودھ پی لے تو وہ عورت اس کی ماں بن جاتی ہے۔ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے اختلافی ہے کہ وہ 2.5 سال تک کہتے ہیں، لیکن معاملہ صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نہیں ہے۔ اس میں 2 سال کی رائے سے ہٹ کر اور بھی بہت سوں کی رائے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا موقف تو یہ ہے کہ ایک جوان آدمی بھی اگر کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ اس کی ماں بن جائے گی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی ایک طویل عرصہ یہی فتویٰ دیتے رہے۔ البتہ بعد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سمجھانے پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے اس فتویٰ سے رجوع انہوں نے کر لیا۔ امام لیث کا یہی فتویٰ رہا کہ ایک بڑا آدمی بھی اگر کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ اس کی ماں بن جائے گی۔ حضرت عروہ بن زبیر، عطا بن ابو ربا، ابن علیہ، داود ظاہری، ابن حزم، ان سب کا یہی فتویٰ ہے کہ اگر بڑا آدمی بھی کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ اس کی ماں بن جاتی ہے۔ بڑا آدمی براہ راست اس کو
چھاتی کے ساتھ لگانا وہ تو جائز ہی کوئی نہیں، تو پھر دودھ وہ کیسے پی لے؟ تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی عورت کا دودھ نکال کے اس کو پلایا جائے تو بہرحال وہ ان سارے بزرگوں کی رائے میں وہ ماں بن جائے گی۔ امام ظفر رحمہ اللہ ان کی رائے 3 سال کی ہے کہ 3 سال تک کا بچہ اگر کسی عورت کا دودھ پیے تو تب وہ اس کی ماں بنے گی۔ امام مالک رحمہ اللہ ان کی رائے 2 سال اور 2 ماہ کی ہے۔ ابن قاسم رحمہ اللہ کی رائے بھی یہی ہے۔ امام اوزائی رحمہ اللہ ان کی رائے یہ ہے کہ 2 سال تک مدت ہے، لیکن اگر 2 سال سے پہلے بچہ دودھ چھوڑ چکا ہوا ہے تو اس کے بعد اگر 2 سال سے چھوٹا بچہ بھی دودھ پیے تو تب بھی وہ ماں نہیں بنے گی۔ تو گویا کہ کئی ساروں کی رائے 2 سال سے زیادہ پر بھی ہو گئی۔ امام اوزائی کی جو ہے وہ 2 سال سے کم بھی اگر بچہ دودھ چھوڑ چکا ہے، اگر تو 2 سال تک پیتا رہا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں 2 سال تک، لیکن اگر اس سے پہلے بچہ دودھ چھوڑ چکا ہے تو پھر اس کے بعد اگر کسی عورت کا دودھ پیتا ہے جبکہ وہ دودھ چھوڑ چکا ہوا ہے، ابھی اگرچہ وہ 2 سال کا نہیں بھی ہوا، تو امام اوزائی کہتے ہیں کہ اس کی مدت رضاعت پوری ہو چکی ہے، وہ اس کی ماں نہیں بنے گی۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ اور احناف میں سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ، جن کو صاحبین کہا جاتا ہے، جن کے متعلق میں کل بھی عرض کر چکا، ان سب کا فتویٰ 2 سال کا ہے اور احناف کا فتویٰ بھی ان کے مطابق ہے۔ تو گویا کہ 2.5 سال والی جو رائے ہے، جو 2 سال سے ہٹ کے رائے ہے، تو 2 سال سے ہٹ کے رائے صرف امام ابو حنیفہ کی نہیں، کئیوں کی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنی آراء کیوں بن گئی، اور خاص طور پر یہ رائے کیسے بن گئی کہ ایک بڑا آدمی بھی جو ہے وہ بھی کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ اس کی ماں بن جائے گی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کتنا عرصہ بچے کو دودھ پلانا چاہیے، اور یہ مسئلہ جو ہے یہ قرآن حکیم میں 3 مختلف مقامات پر بیان ہوا ہے کہ کتنا عرصہ دودھ پلانا چاہیے۔ لیکن یہ مسئلہ کہ کتنے عرصے کا بچہ دودھ پی لے تو وہ عورت ماں بنتی ہے، اس کا صراحت کے ساتھ قرآن حکیم کے اندر کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ کتنا عرصہ دودھ پلانا چاہیے، اس حوالہ سے ایک آیت مبارکہ تو یہی ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں پورے 2 سال۔ تو ایک تو یہ ہے، البتہ اسی آیت مبارکہ میں آگے جا کے یہ بھی آ رہا ہے کہ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر وہ دونوں دودھ چھڑوانے کا ارادہ کریں آپس کی رضامندی اور آپس کے مشورے کے ساتھ تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو دودھ چھڑوانا آپس کے مشورہ سے ہے تو اے ان ارادا ان یفتما قبل الحولین او بعدہما، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بے شک یہ دودھ چھڑانے کا مشورہ 2 سال سے پہلے ہو جائے، بے شک 2 سال سے بعد ہو جائے۔ تو گویا کہ وہ بعد تک کا بھی یہاں پر ذکر کرتے ہیں، کیونکہ فصالن کا لفظ جو ہے یہ نکرہ ہے اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اندر عموم ہونا چاہیے، اور ان کی رائے جو ہے، ان کا آپس کا مشورہ جو ہے وہ 2 سال سے کچھ پہلے یا بعد بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ میں پورے 2 سال کا تذکرہ ہوا،
2 سال سے پہلے رضامندی ہو جائے آپس کی تو دودھ چھڑوانا جائز، اس کا بھی تذکرہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تو 2 سال سے بعد کے مشورے کی بھی بات کر دی، اگرچہ اس میں کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں، لیکن پہلے کوئی دودھ چھڑانے کا مشورہ کر لیں تو اس میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ قرآن حکیم کا دوسرا مقام جو ہے اس حوالہ سے وہ سورہ لقمان ہے، سورت کا نمبر 31 ہے اور آیت نمبر 14 ہے، صفحہ نمبر 372۔ اس میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 14 کے درمیان میں لفظ استعمال فرمائے ہیں کہ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے۔ تو اس میں 2 سال پورے کا ذکر نہیں ہے، جس طرح وہاں پر ہولین کاملین تھا، یہاں پر کاملین کا تذکرہ کوئی نہیں ہے، یہاں پر 2 سال میں کا تذکرہ ہے۔ تیسرا مقام سورت احقاف ہے، سورت کا نمبر 46 ہے، سورت الاحقاف آیت نمبر 15، صفحہ نمبر 454۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 15 میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کی ہے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، تکلیف کے ساتھ اس کی ماں نے اس کو اٹھایا ہے اور تکلیف کے ساتھ اس کو جنا ہے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اور اس کا اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑوانا وہ 30 مہینے تک ہے۔ تو یہاں پر 30 مہینے کا لفظ آ گیا جو کہ 2.5 سال ہے۔ لیکن یہ جو تینوں آیات مبارکہ ہیں نا، ان میں آپ نے دیکھ لیا کہ مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ دودھ چھڑوانا کتنے عرصے میں ہے۔ یہ مسئلہ کوئی نہیں بیان ہو رہا کہ کتنے عرصے کا بچہ اگر کسی عورت کا دودھ پیے تو وہ اس کی ماں بنتی ہے۔ یہ قرآن حکیم میں کہیں بھی صراحت کے ساتھ بیان کوئی نہیں ہوا۔ اب آتے ہیں احادیث مبارکہ کی طرف۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بیٹا بنایا ہوا تھا حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نازل ہو گیا جس وقت کہ ادعوہم لآبائہم، کہ ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو۔ تو پہلے تو سالم بن ابو حذیفہ کہا جاتا تھا، جس طرح حضرت زید بن حارثہ کو بھی زید بن محمد کہا جاتا تھا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ لیکن اب منع ہو گیا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ کو بھی زید بن حارثہ ہی کہنا ہے، زید بن محمد نہیں کہنا۔ تو اسی طرح سالم کو بھی اپنے اصل باپ کی طرف ہی منسوب کیا جا سکتا ہے، ابو حذیفہ کی طرف نسبت جائز کوئی نہیں۔ جب یہ مسئلہ ہو گیا نا کہ ان کو ان کے اصل باپوں کے نام سے ہی پکارنا ہے، جن کے گھر میں وہ پلے ہیں ان کی نسبت جائز کوئی نہیں۔ اب سالم جو ہے وہ بالغ ہو چکے، بڑے ہو چکے، گھر کے اندر رہ رہے ہیں، گھر بھی صرف ایک کمرے پر مشتمل ہے۔ اسی کمرے میں ابو حذیفہ اور ان کی اہلیہ سہلہ بنت سہیل رہتی ہیں، اور اسی کمرے میں یہ رہتے ہیں۔ حضرت سہلہ بنت سہیل نے محسوس کیا کہ جس وقت یہ آیت نازل ہو گئی ہے کہ ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو، تو اب حضرت ابو حذیفہ کو سالم کا میرے سامنے آنا وہ کوئی اچھا نہیں لگ رہا، کیونکہ پردے کا مسئلہ ہے، وہ بالغ ہو چکا ہوا ہے، بڑا ہو چکا ہوا ہے۔ تو حضرت سہلہ بنت سہیل یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئیں کہ میرے خامد ابو حذیفہ ان کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ سالم میرے سامنے آئے جائے،
جبکہ ہم رہتے تو ایک ہی گھر میں ہیں، ایک ہی کمرہ ہے ہمارے پاس، تو میں کیا کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کو دودھ پلا دے۔ حضرت سائلہ کہنے لگی کہ وہ تو داڑھی والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے کہ وہ داڑھی والا ہے، لیکن تو اس کو دودھ پلا دے۔ تو پھر حضرت سہلہ کا دودھ انہوں نے نکال کے برتن میں، یہ نہیں کہ اپنی چھاتی کے ساتھ لگا لیا ان کو، سالم کو، بلکہ دودھ نکال کے تو حضرت سالم کو پلایا۔ تو اس طرح وہ ماں بن گئی۔ اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر جو میں نے کافی سارے نام لیے، ان سب کا موقف یہ ہے کہ بڑا آدمی بھی اگر کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ بھی ماں بن جاتی ہے۔ اللہ اللہ۔ لیکن ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے، اس کے اندر یہ لفظ ہیں کہ لا یحرم من الرضاعۃ الا ما فتق الامعاء فی الثدی وکان قبل الفطام، کہ رضاعت کے ساتھ حرمت نہیں ہوتی مگر جب کہ بچے کی آنتیں صرف پستانوں کی غذا سے ہی کھلیں، یعنی کوئی اور غذا اس کو نہیں دی جا رہی، صرف دودھ ہی دیا جا رہا ہے، اور یہ دودھ چھڑانے سے پہلے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں یہ لفظ آگے کہ رضاعت تبھی ثابت ہوگی کہ جب وہ دودھ چھڑانے سے پہلے ہو۔ اب اس سے پتہ چل گیا کہ وہ جو حضرت ابو حذیفہ اور حضرت سالم والا معاملہ ہے وہ صرف ان کی خصوصیت ہے۔ بعض اوقات بعض معاملات کے اندر کسی نہ کسی صحابی کی کوئی خصوصیت ہوتی ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اکیلے گواہی دیں تو وہ دو بندوں کی گواہی کے برابر ہو جائے گی۔ یا ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یہ عورت جو ہے اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حق مہر کے لیے کوئی چیز ہے تیرے پاس؟ کہنے لگے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر جا کے ڈھونڈنا، کوئی لوہے کی انگوٹھی تک ہی نکل آئے تو کوئی کچھ تو لے کے آئے نا، حق مہر تو دینا ہے پھر اگر نکاح کرنا ہے۔ وہ گھر گئے، ڈھونڈا، تھا ہی کچھ نہیں۔ کہنے لگا صرف یہ تہمت میں نے باندھا ہوا ہے، اوپر قمیض تک بھی کوئی نہیں تھی۔ کہنے لگا سوائے اس تہمت کے میری ملکیت میں تو کچھ ہے ہی کوئی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ تہمت تو حق مہر میں اس کو دے دے گا تو خود کیا ننگا بیٹھے گا؟ تو یہ تو دے نہیں سکتا، تو پھر تجھے کچھ صورتیں یاد ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے فلاں فلاں صورت یاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا چلو وہ صورتیں اس کو سکھا دے، یہ تیرا حق مہر ہو جائے گا۔ اب صورتیں سکھانا حق مہر، امت اس کا فتویٰ کوئی نہیں دیتی، تو یہ اس امت یہی کہتی ہے کہ یہ اس صحابی کی بس خصوصیت تھی، یہ صرف اسی کے لیے مسئلہ تھا۔ تو اسی طرح یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف حضرت ابو حذیفہ اور حضرت سہلہ بنت سہیل اور حضرت سالم کے حوالہ سے ہی تھا، یہ کسی اور کے لیے رضاعت کبیر والا مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ دوسری حدیث میں واضح ہو گیا کہ فطام سے پہلے جو ہے اگر دودھ پیے تو تب جو ہے وہ حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ لیکن دوسری حدیث کے اندر بھی مدت تو کوئی نہیں ذکر ہوئی، باقاعدہ یہ کہا گیا ہو کہ 2 سال یا 2.5 سال، یہ تو کوئی نہیں کہا گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کسی صحیح صریح حدیث کے اندر مدت جو ہے وہ اس طرح کہ اتنے مہینے یا اتنے سال یہ کہیں بھی ثابت کوئی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کے اندر قرآن حکیم نے بھی صراحت کے ساتھ مدت ذکر کوئی نہیں کی، حدیث کے اندر بھی صراحت کے ساتھ مدت کوئی نہیں آئی۔ اللہ اللہ۔ اب میرے بعض احباب ان کا اصرار ہوتا ہے کہ اجتہاد قیاس کرنا تو جائز ہی کوئی نہیں، تو ان کو تو پھر اس مسئلے پہ چپ ہو کے بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ ان کا تو کہنا یہ ہے کہ بس اللہ کی کتاب اور حدیث، بس اس کے آگے ہم نے جانا ہی کوئی نہیں، تو ان کو تو پھر چپ ہو کے بیٹھ جانا چاہیے، ان کو تو اس پہ اپنی رائے دینی نہیں چاہیے۔ اللہ اللہ۔ یہ تو پھر ہمارا ان کا مسئلہ ہو گیا کہ جو قیاس کو جائز سمجھتے ہیں، پھر وہ آپس میں اختلاف کریں یا ان کی آراء آئیں تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن جو قیاس کو جائز ہی نہیں سمجھتا تو اس کو تو اس میں خاموش رہنا چاہیے۔ بہرحال
تو چونکہ قرآن و حدیث کے اندر کہیں بھی مدت رضاعت صراحت کے ساتھ وہ کہیں بھی نہیں آئی کہ کتنی عمر کا بچہ کسی عورت کا دودھ پیے تو وہ اس کی ماں بنتی ہے، نہ قرآن حکیم میں کہیں یہ مدت آئی ہے واضح لفظوں میں، نہ ہی حدیث مبارکہ میں یہ مدت آئی ہے کہیں بھی واضح لفظوں میں۔ اللہ اللہ، تو پھر قیاس کرنا ہے ان آیات سے کہ جو دودھ چھڑوانے کے حوالہ سے آیات ہیں، جو کہ میں پہلے ذکر کر چکا کہ 3 مقامات ہیں، ایک سورۃ البقرہ کا، دوسرا سورہ لقمان کا، اور تیسرا سورہ احقاف کا۔ سورۃ البقرہ کا جو مقام ہے جس کے اندر ہولین کاملین کا لفظ آتا ہے، اور اسی لفظ کی وجہ سے جو ہے کچھ لوگ یہ شدت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جی امام ابو حنیفہ کا موقف، امام ابو حنیفہ کی رائے قرآن کے خلاف ہے معاذ اللہ، حالانکہ ان کو پتہ ہوتا کوئی نہیں کہ قرآن میں مسئلہ کیا بیان ہوا ہے، اور اختلافی رائے امام صاحب کی ہے کس مسئلے میں، پتہ ہوتا کوئی نہیں، اور آ کے امام صاحب پر جو ہے وہ بات شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ ہولین کاملین والی آیت مبارکہ جو ہے سورۃ البقرہ والی، اسی آیت کی وجہ سے وہ اتنی جرأت کرتے ہیں۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی، ان کے پاس بھی ایک بندہ آ گیا اور آ کے سیدھا کہنے لگا کہ قاضی صاحب پھر امام صاحب کی بات جو ہے رضاعت کے معاملہ میں قرآن کے خلاف ہے نا؟ والد صاحب نے کہا کہ نہیں، قرآن کے خلاف کوئی نہیں ہے۔ کہنے لگا قرآن میں نہیں آتا وَہُولَيْنِ وَكَامِلَيْنِ، حالانکہ قرآن حکیم میں لفظ تو ہولین کاملین ہے، تو وہ پڑھ رہا تھا وَہُولَيْنِ وَكَامِلَيْنِ۔ والد صاحب نے کہا کہ کوئی نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں آتا ہے قرآن حکیم میں وَہُولَيْنِ وَكَامِلَيْنِ، والد صاحب نے کہا کوئی نہیں آتا۔ وہ پھر اصرار کرتے آتا ہے، والد صاحب نے کہا کہ جا کے پہلے قرآن سیکھ کیا تو پھر جو ہے نا وہ میرے ساتھ بات کرنا۔ تو پتہ ہوتا کوئی نہیں، قرآن تک پڑھنا آتا کوئی نہیں، اور بحثیں شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، ہولین کاملین والی جو آیت مبارکہ ہے اس کے حوالہ سے گزشتہ سے پیوستہ جو درس ہوا تھا اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں واضح کر چکا کہ وہ متعلقہ عورت سے متعلق ہے، کہ متعلقہ عورت کو اپنے بچے کو دودھ پلانے کا حق ہے 2 سال تک، وہ اس سے متعلق ہے۔ اس کا اس مسئلے سے کوئی تعلق ہی کوئی نہیں ہے کہ کتنے عرصے کا بچہ جو ہے وہ کسی عورت کا دودھ پیے تو وہ اس کی ماں بنتی ہے۔ اور عام جو بچہ ہے جو جن کے والدین میں طلاق نہیں ہوئی ان کے بچے کے متعلق بھی وہ آیت نہیں ہے، وہ آیت ہے طلاق یافتہ عورت کے حوالہ سے، کہ طلاق یافتہ عورت جو ہے تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو 2 سال تک دودھ پلانے دیا جائے۔ تبھی اس کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے اس آیت مبارکہ میں کہ جتنا عرصہ وہ دودھ پلائے گی تو اس کا خرچہ کھانے پینے کا بھی، لباس کا بھی اس کے بچے کے باپ کے ذمہ ہوگا، خاوند کے ذمہ نہیں کہا اللہ نے، کہا بچے کے باپ کے ذمہ ہوگا۔ اور یہ بھی کہا کہ بچے کی ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے، بچے کے باپ کو بھی بچے کی طرف وجہ سے تکلیف نہ دی جائے۔ وہ ساری تشریح جو ہے وہ میں کر چکا ہوا ہوں، اور بڑا واضح ہے کہ وہ آیت مبارکہ جو ہے وہ طلاق یافتہ عورتوں کے حوالہ سے ہے۔ اللہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں مدتیں جو مختلف ذکر ہوئی ہیں نا، 2 سال سے کم کی بھی ذکر ہوئی ہے، 2 سال کی بھی ہوئی ہے، 2.5 سال کی بھی ہوئی ہے، یہ مختلف مدتیں ذکر ہوئی ہیں۔ 2 سال سے کم کی ایک تو فصالہ فی عامین کہہ کر، تو فی کا لفظ جو ہے وہ 2 سال سے کم کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور دوسرا ان ارادا فصالا عن تراض منہما، تو اس میں بھی اگر وہ آپس کی رضامندی سے 2 سال سے پہلے دودھ چھڑا لیں تو کوئی حرج نہیں، تو 2 سال سے کم کا بھی تذکرہ ہو گیا، اور 2 سال کا بھی ہو گیا ہولین کاملین میں، اگرچہ وہ آیت مبارکہ اس کا تعلق تو چلو طلاق یافتہ عورتوں سے متعلق ہے،
لیکن ہے تو چلو رضاعت کے حوالہ سے، تو اس لیے اس کو بھی لے لیں، تو 2 سال کا بھی تذکرہ ہو گیا۔ اور یہ جو آیت مبارکہ سورۃ الاحقاف کی ہے، اس کے اندر 30 شہرہ بھی آ گیا، 30 مہینے کا لفظ بھی آ گیا۔ اب یہاں پر میرے احباب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو حملہ و فصالہ 30 شہرہ ہے، کہ حمل اور فصال دونوں کا مجموعی طور پر 30 مہینے ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر حمل سے مراد کیا ہے وہ بھی سمجھنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے جو مراد لی ہے نا کہ ماں کے پیٹ والا حمل، تو اگر ماں کے پیٹ والا حمل لیا جائے تو اس کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ وہ 9 مہینے ہوتی ہے، اور 30 مہینوں میں سے 9 مہینے نکلیں گے تو باقی 21 مہینے رہیں گے، تو فصال کی مدت پھر یہاں سے 21 مہینے ثابت ہوگی۔ حالانکہ ہولین کاملین پر آپ کو اصرار ہے کہ 2 سال، اور 2 سال 21 مہینے کو نہیں ہوتے، وہ تو 24 مہینے کے ہوتے ہیں۔ تو حمل کی اور فصال کی مجموعی مدت اگر آپ یہاں پر لو تو وہ تو یہاں پر بنتی کوئی نہیں، کیونکہ وہ پھر ہولین کاملین کے خلاف ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی حمل کی کم از کم مدت لے لیتے ہیں اور فصال کی زیادہ سے زیادہ مدت لے لیتے ہیں۔ حمل کی کم از کم مدت وہ کہتے ہیں 6 مہینے ہے تو وہ لے لی، اور فصال کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے، 24 مہینے ہے، تو وہ لے لی، تو 30 مہینے پورے ہو گئے۔ ہم نے کہا قیاس تو آپ جائز ہی نہیں سمجھتے، تو یہ حمل کی کم از کم مدت آپ نے کہاں سے لے لی؟ تو دوسری طرف ہم یہ کیوں نہ کہہ لیں کہ حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت لے لو؟ تم اگر حمل کی کم سے کم مدت لے سکتے ہو تو پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت لے لو۔ اور حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ 2 سال ہے، تو 2 سال یہ ہو گئے، تو پھر فصال کے تو صرف 6 مہینے رہ جائیں گے۔ اور اگر واقعاتی لحاظ سے دیکھا جائے تو بعض اوقات 2 سال سے بھی زیادہ بچے کا حمل جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، 3 سال اور 4 سال تک کا حمل بھی جو ہے وہ بعض اوقات سامنے آ جاتا ہے، تو پھر فصال تو بالکل ہی کوئی نہ رہا۔ اگر حمل کو بڑھاتے جائیں گے تو فصال کم ہوتا جائے گا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، تو یہ چیز تو ہو نہیں سکتی۔ اللہ اللہ۔ اس آیت مبارکہ میں پہلے لفظ یہ ہے کہ حملتہ امہ کرہن، ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں اٹھایا تنگی کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، ووضعتہ کرہا، اور مشقت کے ساتھ اس کو جنا۔ تو پہلا جو ماں کے پیٹ والا حمل ہے اس کا اور جننے کا ذکر تو پہلے ہی ہو چکا ہے، پھر اللہ فرما رہے ہیں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، تو اس سے حمل وہ ماں کے پیٹ والا مراد کوئی نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ بچہ پیٹ سے جب وضع حمل ہو چکا وہ نکل آیا ہے، تو اب یہ حمل سے مراد ہے بچے کا ہاتھوں پر اٹھانا، بچے کا ہاتھوں پر اٹھانا اور بچے کا دودھ پلانا، وہ 30 مہینے تک ہے۔ تو جو ماں کے پیٹ والا حمل ہے اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہوا ہے اسی آیت مبارکہ میں، کہ اس کی ماں نے اس کو تکلیف کے ساتھ اٹھایا، تکلیف کے ساتھ جنا، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا اٹھانا اور اس کا دودھ پلانا 30 مہینے تک ہے۔ اللہ اللہ۔ وہ کہتے ہیں 30 مہینے دونوں میں تقسیم ہوں گے، ہم کہتے ہیں عربی محاورے میں تقسیم نہیں ہوا کرتی۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہتا ہوں کہ لفلان علی 1000 درہم وعشرۃ اقفزۃ الی السنۃ، کہ فلان کے میں نے 10 جو ہے 1000 درہم بھی دینے ہیں اور میں نے 10 کفیز گندم بھی اس کو دینی ہے، کہ میں نے اس سے ادھار لیے ہوئی ہیں یہ دونوں چیزیں 1 سال تک، تو کہ یہ سال کی مدت دونوں میں تقسیم ہوگی کہ 4 مہینے میں مثلاً ایک چیز دینی ہے، باقی 8 مہینے میں وہ دینی ہے؟ نہیں، دونوں چیزوں کے ساتھ مدت لگے گی، تو مدت دونوں چیزوں کے ساتھ لگتی ہوتی ہے۔ اگر میں کہوں کہ بشیر اور نذیر کی عمر 20 سال ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ بشیر کی مثلاً 16 سال اور نذیر کی 4 سال ہے، یا یہ مطلب ہوگا کہ دونوں کی 20 سال ہے؟ ظاہر بات ہے کہ ہر سننے والا یہی سمجھے گا کہ دونوں کی 20 سال ہے، تو مدت جس وقت بعد میں ذکر ہوتی ہے وہ دونوں چیزوں کے ساتھ اکٹھی پوری لگتی ہوتی ہے، تقسیم نہیں ہوا کرتی۔ تو حمل بھی 30 مہینے اور فصال بھی 30 مہینے۔
تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ احتیاط کرنی بڑی اہم ہے، کیونکہ پچھلے درس میں واضح کر چکا نا کہ 7 رشتے ان کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اب اگر 2.5 سال تک مثلا شریعت کی نظر میں حرمت ثابت ہوتی ہو، ہم اپنے قیاس کے ساتھ 2 سال کا فتویٰ دے دیں، اب یہی بچہ بالغ ہونے کے بعد اسی عورت کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرے، جبکہ اس نے 2 سال کی عمر میں تو دودھ نہیں پیا تھا لیکن 2.5 سال کی عمر میں دودھ پیا تھا، تو یہ اس کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو شریعت کی نظر میں وہ اس کی بہن ہو اور ہم نکاح جو ہے کروا دیں تو یہ کتنا بڑا گناہ ہو جائے گا۔ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ 7 قسم کی حرمتیں ثابت ہوتی ہیں، بڑی احتیاط ہونی چاہیے اس معاملے میں۔ تو جتنی مدت قرآن حکیم میں زیادہ سے زیادہ آئی ہے نا تو اس کو لے لینا چاہیے تاکہ احتیاط ہو۔ اگر یہ احتیاط نہ کی جائے تو پھر تو خرابی آتی ہے کہ ہو سکتا ہے شریعت کی نظر میں وہ اس کی ماں ہو اور اس کی اولاد اس کے بہن بھائی ہوں، لیکن اگر احتیاط کر لی گئی ہے تو پھر تو کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔ اللہ اللہ، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس احتیاط کا فتویٰ دیا۔ اگر احتیاط کر لی گئی ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ بھائی اس گھر میں رشتہ نہیں کرنا، تو جب اس کو شروع سے ہی پتا ہوگا کہ میرے بہن بھائی ہیں تو وہ ادھر مائل ہی نہیں ہوگا، تو جب اس کا میلان ہی نہیں ہوگا تو ادھر رشتہ بھی نہیں ہوگا، اس میں تو کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔ لیکن اگر یہ فتویٰ دیا جائے کہ 2 سال کی عمر تک ہے، جبکہ شریعت کی نظر میں اگر 3 سال ہوئی تو پھر اگر اس کا ہم رشتہ کروا دیتے ہیں جس نے 2 سال تک دودھ نہیں پیا لیکن 2.5 سال تک پی لیا ہے، تو یہاں پر خرابی بڑی لازم آ جاتی ہے۔ تو اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے وہ 2.5 سال کا فتویٰ دیا کہ بھائی احتیاط اس میں ہے۔ اللہ اللہ، آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ میں نے کل یہ بات کہی تھی کہ ایک مدت کے حوالہ سے جو احناف کا فتویٰ ہے اس کے حوالہ سے ایک عبارت جو ہے وہ میں کل پیش کروں گا۔ کل میں نے یہ بتلایا تھا کہ احناف کا فتویٰ بہرحال صحابین کے قول کے مطابق 2 سال پر ہے، لیکن میں نے کہا تھا کہ ایک جزوی اختلاف ہے، تھوڑا سا ایک جزوی، اور وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اس احتیاط کو مد نظر رکھ کے ہے۔ وہ جزوی اختلاف یہ ہے کہ احناف کا جو فتویٰ ہے، اگر آج ہم اس کو پورا ذکر کرتے ہیں، عام حالات میں احناف کا فتویٰ 2 سال کا ہے کہ 2 سال تک کا بچہ اگر کسی عورت کا دودھ پیے گا تو وہ اس کی ماں بنے گی۔ لیکن اگر کسی بچے نے 2 سال کی عمر میں ابھی دودھ نہیں چھوڑا، ابھی وہ ماں کا دودھ پی رہا ہے، تو اس دوران اگر وہ کسی اور عورت کا دودھ پی لیتا ہے 2.5 سال کی عمر تک بھی، تو پھر احناف کہتے ہیں کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی لفظ ہیں حدیث مبارکہ میں کہ وَقَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ، کہ یہ دودھ چھڑانے سے پہلے پہلے ہونا چاہیے، تو ابھی دودھ نہیں چھڑایا گیا، تو اس لیے یہ جو ابھی دودھ پی رہا ہے تو پھر اگر یہ کسی اور عورت کا دودھ پی لیتا ہے 2.5 سال تک کا بھی، تو پھر یہ اس کی ماں کا حکم اس کو لگا دیا جائے گا، یہ ماں بن جائے گی۔ احتیاط اسی میں ہے۔ کفایت المفتی کے اندر ہندہ نے جمیلہ کی بچی کو، جبکہ بچی کی عمر 2 سال سے زیادہ تھی، دودھ پلایا، تو جمیلہ کے بچے کی رضاعت قول مفتیٰ بہی کے موافق ثابت نہیں ہوئی، لیکن چونکہ امام صاحب 2.5 سال تک مدت رضاعت کے قائل ہیں، تو اگر جمیلہ کی بچی ابھی تک دودھ پیتی تھی اور اس کا دودھ اس کی کمزوری یا بیماری کی وجہ سے 2 برس میں چھڑایا نہیں گیا تھا تو احتیاطاً ثبوت رضاعت کا حکم دیا جائے گا اور اس بچی کا نکاح ہندہ کے کسی لڑکے سے جائز نہ ہوگا۔ اور اگر 2 برس میں دودھ چھڑا دیا گیا تھا اور پھر اتفاقاً ہندہ نے اسے دودھ پلایا تو رضاعت ثابت نہ ہوگی۔ تو احتیاط کے تقاضے کے ساتھ جو ہے وہ یہ بات کہی جاتی ہے، کیونکہ بڑی سارے معاملے ہیں، آگے 9 قسم کی حرمتیں ہیں اور قرآن و حدیث کے اندر صراحت سے تو کوئی مدت بیان ہوئی کوئی نہیں، تو اس لیے احتیاط کو لینا یہی زیادہ بہتر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔